بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک خبر ہے اور ایک اشارہ۔ خبر تو یہ ہے کہ خان صاحب کو متعلقہ حلقوں کی طرف سے یہ پیغام مختصر یا مناسب الفاظ میں جو بھی ان کا طریقہ اور کرینہ ہوتا ہے اس کے تحت یہ پہنچا دیا گیا ہے کہ اب آپ بوریا بستر باندھ لیں۔ تو یہ بڑے محفوظ طریقے سے پیغام پہنچایا گیا ہے اور خان صاحب نے اپنے کچھ معتمد وزیروں کو، بلکہ سارے وزیروں کو پتہ چل گیا ہے، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیروں کے لہجے جو ہے کچھ بدلے ہوئے سے ہے، اس طرح کی وہ نہیں ہے اس میں۔ اور اشارہ یہ ہے، یہ جو شہزاد اکبر نام کا فرار شخص مستعفی ہوا ہے، اس کے بارے میں بہت بحث چل رہی ہے اور حکومت نے یہ موقف اختیار کیا ہے، جو خبر ذرائع سے چلوائی ہے، کہ وزیر اعظم نے یعنی عمران خان نے شہزاد اکبر سے استعفیٰ طلب کیا تھا اور اس نے استعفیٰ دے دیا۔ اور اس سے پہلے یہ خبر آ چکی ہے، میں نے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ یہ ناراض ہوا ہے شہزاد اکبر پر کہ شہباز شریف ابھی تک پکڑا کیوں نہیں گیا۔ تم تو ہر بار یہ کہتے ہو کہ شہباز شریف کے خلاف اس مرتبہ پکے ثبوت ہاتھ آئے ہیں، لیکن وہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو شہزاد اکبر کو خاصی ڈانٹ پڑی تھی، لیکن اطلاع یہ ہے کہ اس سے استعفیٰ طلب نہیں کیا گیا تھا، یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، جو بعد میں یہ انہوں نے شہزاد اکبر نے خود استعفیٰ دیا۔ اور استعفیٰ دینے کی وجہ یہ ہے کہ اسے بھی پتہ چل گیا ہے، یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو احتساب کا ڈرامہ 3 سال سے چل رہا تھا، اب اس کو ٹھپ کرنے کا وقت آ گیا، یہ پٹاری بند ہو گئی ہے۔ اب خبریں یہ ہیں کہ عمران خان کسی نئے آدمی کو تلاش کر رہا ہے، یہ انٹرویو لے رہا ہے، 2-3 آدمیوں کے نام سامنے بھی آ رہے ہو، تینوں کے تینوں فراڈ اور کرپٹ عناصر ہیں، لیکن یہ ایک صرف ڈرامہ ہے، ایک دکھاوا ہوگا کہ شہزاد اکبر کی جگہ دوسرا مشیر احتساب آ گیا ہے۔ احتساب کی پٹاری بالکل بند ہو چکی ہے، اور اس لیے بند ہو چکی ہے کہ جو مقاصد اس سے حاصل کرنا تھے وہ کر لیے گئے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ عمران خان کی حکومت کو مستحکم کیا جائے، اور 3 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اب جب عمران خان سے نجات کا وقت آ گیا ہے تو پھر اس احتساب کے اس بیکار اور بیہودہ ڈرامے کو بھی مزید جاری رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عدالت کے فیصلے سے بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ یہ احتساب کا ڈرامہ جو ہے اب بالائی حلقوں کی طرف سے ٹھپ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ خورشید شاہ صاحب کو گرفتار کیا تھا 2 سال پہلے، اور وہ طویل عرصہ جیل میں رہے۔ تو ان پر جو الزام تھا وہ سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ نیب اس کے حق میں کوئی بھی شہادت یا ثبوت نہیں دے سکا کہ یہ جو بے نامی اثاثے ہیں یہ خورشید شاہ کے ہیں۔ بے نامی اثاثوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ فلاں 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 اثاثے جو ہے دراصل یہ خورشید شاہ کے ہیں، یہ نیب نے موقف اپنایا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ خورشید شاہ کو اس بات کی سزا دینا مقصد تھی کہ پیپلز پارٹی کے لیڈروں میں وہ سب سے زیادہ بلند آہنگ اور اونچی آواز سے انہوں نے یہ بات کی تھی کہ پارلیمنٹ بالادست ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ آئین اور پارلیمنٹ کے حق میں بات کرنا پاکستان میں ایک بہت بڑا جرم ہے، جس کی سزا ملتی ہے، اور خورشید شاہ کو سزا ملی۔ چونکہ اب یہ احتساب کا ڈرامہ جو ہے وہ آخری میں اپنے ایکٹ سے گزر چکا ہے، تو چنانچہ خورشید شاہ کا کیس ٹھپ ہو گیا۔ نیب کے سارے کیس ایسے ہیں۔ عوام کی توجہ تو زیادہ تر اس طرف رہتی ہے کہ نیب نے کس سیاستدان کو پکڑا اور کس کے خلاف کیا کارروائی ہو رہی ہے، لیکن نیب اصل میں جرائم پیشہ افراد کا ایک جتھا ہے جو سرکاری چھتری کے نیچے سرکاری لائسنس کے ساتھ لوگوں کو اٹھاتا ہے، اغوا کرتا ہے، اغوا برائے تاوان کرتا ہے، کسی جرم کے بغیر پکڑتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، ایک بڑے سیٹھ کو پکڑ لیا اور اس پر ایک مقدمہ بنا دیا، تو وہ سیٹھ کیا کرے گا؟ وہ عدالت میں جنگ لڑے گا، 2 سال جیل میں رہے گا، بہت سارا پیسہ خرچ ہوگا۔ تو وہ عام طور پر یہ اس طرح کے جو لوگ پکڑے جاتے ہیں جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ 2 سال کی جیل تو ہمیں پسند نہیں ہے، اور یہ مفت کی خاری اور گرفتاری اور پھر یہ مقدمہ اور اخبارات میں خبریں اور وکیلوں کے بھاری خراجات، تو اس سے بہتر ہے کہ نیب والے جتنا پیسہ مانگتے ہیں، جس کو وہ پلی بارگیننگ کہتے ہیں، وہ جتنی پھر مکمکا ہو جاتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اتنے کروڑ دے دو۔ اب آپ دیکھیں کہ نیب کے جتنے افسر ہیں سارے ارب پتی ہیں، ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک مافیا ہے جو گورنمنٹ کی چھتری اور گورنمنٹ کے لائسنس کے نیچے کام کرتا ہے۔ تو یہ خورشید شاہ کے کیس کے ساتھ ہی یہ کیس بھی ٹھپ ہو گیا ہے، اور شہباز شریف کے خلاف جو کیس ہے وہ بھی سارا ڈرامہ، مثلا یہ جو انہوں نے کاغذات لہرا کر دکھائے جاتے تھے کہ فلاں مالی کے اکاؤنٹ میں 2 کروڑ آیا ہے تو یہ شہباز شریف نے بھیجا ہے، فلاں کے کھاتے میں اتنا پیسہ ہے،
بات یہ ہے کہ جب اتنی زیادہ لمبی چوڑی رقم آپ نے برآمد کر لی ہے تو وہ اس کو آپ مقدمے میں کیوں نہیں شامل کرتے؟ آپ کے علم میں ہے کہ نیب کی طرف سے مایوس ہو کر یہ معاملہ ایف آئی اے کو دیا گیا، شہباز شریف کا، اور ایف آئی اے ابھی تک اس کا چالان نہیں پیش کر سکی، جس پر عدالت سے ایف آئی کو اس سرزنش بھی کی گئی ہے کہ آپ نے تو ابھی تک چالان ہی پیش نہیں کیا۔ چالان کہاں سے پیش کرے؟ کوئی ثبوت، کوئی شواہد، کوئی گواہی، کوئی اشارہ، انڈیکیشن، قرینہ، کچھ بھی جو اگر کسی کے خلاف جرم میں ملتا ہے وہ ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو اب یہ عمران خان ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنے والا کام کرے گا، شہزاد اکبر کی جگہ کی دوسرے کو لگا دے گا۔ جن کا آدمی تھا وہ ٹھیک تھا، ان کا آدمی انہوں نے واپس لے لیا، اور شہزاد اکبر نے اس دوران اپنی دہاڑی لگائی اور عمران خان کو بھی پتی دی۔ سب سے بڑی واردات اس نے جو کی وہ یہ تھی کہ ملک ریاض کی منی لانڈرنگ کی رقم جو برطانیہ میں ضبط ہوئی تھی اور اس نے ریاست پاکستان کو دی تھی برطانیہ نے، وہ رقم قومی خزانے میں جمع کرانے کے بجائے شہزاد اکبر اور عمران خان دونوں نے ملی بھگت سے ملک ریاض کو واپس کر دی۔ وہ اربوں روپے کی رقم تھی۔ ملک ریاض نے یہ کام جو ہے، اس کی کیا خیال ہے کہ اس نے اس کا اجر نہیں دیا ہوگا؟ اس کا اجر، بھاری اجر شہزاد اکبر کو ملا اور اس میں سے عمران خان کو بھی پتی ملی۔ تو شہزاد اکبر کتنی مدت میں گزاری؟ میرے خیال میں 3 سال یا 2.5 سال، تو یہ اس کی زندگی کے کامیاب ترین سال تھے، کیونکہ یہ پوری عمر وکیل رہا ہے، اور وکیل بن کر اس نے جتنی دولت کمائی پوری عمر میں جتنی دولت کمائی اس سے کہیں زیادہ اس نے 2 برسوں میں کمائی ہے۔ حکومت کو جو دوسرا وہ لگاتا رہا چونا وہ الگ ہے، یعنی اس بہانے اور اس بہانے بھاری اخراجات جو کرتا رہا، اس میں سے غبن کرتا رہا، وہ الگ قصہ ہے۔ لیکن اکیلے ملک ریاض والی ڈیل سے اس نے اچھی خاصی قابل رشک قسم کی رقم اس نے کما لی، اور عمران کو بھی مالا مال کیا۔ وہ تو خیر پہلے ہی مالا مال ہے، اس کے تو پاکستان کے ہر سکینڈل میں اس کی 20% پتی ہوتی ہے، سننے میں آئے پی ٹی اے کے لوگوں سے عمران خان کو 20% حصہ ملتا ہے۔ تو وہ اگر رقم اکٹھی کی جائے تو پتہ نہیں وہ اربوں ڈالر میں وہ رقم بنتی ہے جو اس نے عمران خان نے کمائی ہے سارے سکینڈل سے، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں اس کے سکینڈل نہ آئے ہوں۔ اب کل جو بینکنگ کی ایک بڑی کمپنی ہے اس کے بارے میں خبر آئی ہے کہ وہ بہت بڑا فراڈ کیا اس نے، اس میں اربوں روپے کا، وہ بھی عمران خان کی ATM مشین ہے جس کو اس نے پچھلی مرتبہ پیٹرول کا وہ ٹھیکہ دیا تھا۔ ناقابل بیان قسم کی اور ناقابل تصور قسم کی کہانی ہے۔ اور اب شہزاد اکبر کے پاس عمران خان کے راز بھی ہے، یہ عمران خان اس کے خلاف کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ یہاں تک متعلق ہے کہ کیبنٹ کے اجلاس میں جب وزیروں نے اس سے شہزاد اکبر کے بارے میں پوچھا تو اس نے صرف 2 فقرے کہے، اور بڑے بے ضرر سے فقرے کہے۔ نمبر 1، شہزاد اکبر سے جس کام کی توقع تھی وہ اس نے پورا نہیں کیا، یعنی ڈیلیور نہیں کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ شہباز اکبر اس کام کا آدمی نہیں تھا۔ یہ 2 فقرے، ظاہر ہے ان فقروں پر کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد جو مشیر اور وزیر ہیں، فواد چودھری بھی اور دوسرے بھی، تو ان لوگوں نے شہزاد اکبر کے خلاف کوئی کمنٹ نہیں دیے، اس کی کارکردگی کی تعریف کی، اس کی خدمات کی تعریف کی۔ مطلب یہ ہے کہ شہزاد اکبر کو ناراض نہیں کرنا۔ پتہ نہیں کون کون سے راز اس کے پاس ہیں، کہیں بھی کچھ بھی بک سکتا ہے۔ تو عمران خان کو یہ اضافی پریشانی ہو گئی ہے، اور خاص طور پر سپریم کورٹ نے جو خورشید شاہ کے حوالے سے جو ریمارکس دیے ہیں، تو اس سے تو یہ نیب کا اور احتساب کا سارا جو ایشو ہے، سارا ڈرامہ جو ہے بالکل ننگا ہو کر سامنے آ گیا ہے۔ اور ویسے اب خورشید شاہ صاحب چاہیں تو ایک پریس بیان دے سکتے ہیں کہ جب میرا کوئی قصور ہی نہیں تھا، میرے خلاف کوئی گواہی نہیں تھی، کوئی شہادت نہیں تھی، تو مجھے 2 سال جیل میں کیوں رکھا گیا؟ یہ بڑی المناک بات ہے۔ ایک بوڑھا آدمی، عمر رسیدہ آدمی، یعنی 60 سال سے تو ان کی اوپر ہی عمر ہے، تو اس آدمی کو 2 سال تک جیل میں رکھا، کسی جرم کے بغیر، کسی قصور کے بغیر۔ اور اس کی جو کردار کشی کی مہم چلائی گئی پی ٹی آئی کی طرف سے، آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کے اینکر پرسن ٹی وی پر بیٹھ کر بڑے طنزیہ انداز میں کہا کرتے تھے کہ یہ تو میٹر ریڈر تھا، یہ اربوں خربوں پتی کیسے ہو گیا؟ حالانکہ وہ اربوں خربوں پتی ہے بھی نہیں۔ اس کا میٹر ریڈر ہونا، پتہ نہیں وہ خورشید شاہ صاحب میٹر ریڈر تھے یا نہیں تھے، مجھے نہیں پتا۔ ہو سکتا وابڈا میں کچھ افسر کسی زمانے میں، جوانی کے زمانے میں رہے ہوں، بعد میں انہوں نے اپنا بزنس بھی کیا۔ لیکن اگر یہ میٹر ریڈر رہے بھی ہوں تو کیا میٹر ریڈر ہونا جرم ہے، گناہ ہے؟ ان کے اپنے لوگ جن کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے تھے، کچھ ایسے ہیں، مثلا جیسے وہ اسپیکر ہے اسد قیصر، یہ بھوکے ان کی فیملی سے تعلق رکھتا ہے، اب کروڑوں اربوں پتی ہے۔ عارف الوی جس کا ڈینٹل کلینک چلتا ہی نہیں تھا کراچی میں، ناکام ترین ڈینٹل کلینکس میں اس کا شمار ہوتا تھا، اب اس کے انٹرنیشنل فرموں سے معاہدے ہو رہے ہیں، اور وہ بھی ایوان صدر اور گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر یہ کاروباری کام سارے ہو رہے ہیں۔ تو یہ فراڈیوں کا جو گروہ ہے، اب چونکہ ان کا دم واپسی ہے
تو شہزاد اکبر کے حوالے سے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، شاہد خاقان عباسی کی جو سابق وزیر اعظم رہے ہیں، انہوں نے میرے خیال میں 3-4 ہفتے پہلے ایک بیان دیا تھا کہ جب کشتی ڈوبنے کا وقت آئے گا تو شہزاد اکبر سب سے پہلے چھلانگ لگائے گا۔ شاہد خاقان عباسی کی یہ بات بالکل درست نکلی، اور شاہد خاقان عباسی کی ایک اور بات بھی تاریخی طور پر یادگار رہے گی، جو انہوں نے نواز شریف کے خلاف ثاقب نثار اور وہ کیا تھا کھوسا، اس کا کیا نام تھا، اور عظمت سعید شیخ، ان لوگوں نے جو فیصلہ دیا تھا، تو مسلم لیگ کے لیڈر اس فیصلے پر تبصرہ کرنے سے ڈرتے تھے، لیکن شاہد خاقان عباسی نے اسی وقت یہ ایک تبصرہ کیا تھا کہ یہ فیصلہ ان ججوں کا تاریخ کے کوڑے دان میں جگہ پائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ نہ صرف یہ کہ وہ فیصلہ تاریخ کے کوڑے دان میں دفن ہو گیا ہے، بلکہ وہ تینوں جج بھی، وہ کھوسا بھی اور وہ عظمت شیخ بھی اور ثاقب نثار بھی، یہ کوڑے کے ڈھیر میں اس طرح دفن ہوئے ہیں کہ ان کا اب چہرہ پہچانا نہیں جاتا۔ بدنامی اور رسوائی کی کالک ان تینوں کے چہروں پر ملی گئی ہے، اور یہ تینوں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک جسٹس ریٹائر ہوا ہو، چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کا جسٹس، بلکہ ہائی کورٹ کا جسٹس بھی جب ریٹائرڈ ہوتا ہے تو وہ معاشرے کا ایک معزز رکن مانا جاتا ہے، اور لوگ اس کو تقریبات میں بلاتے ہیں، اور بڑی معزز قسم کی، نوبل قسم کی تقریبات میں بلاتے ہیں۔ کسی کتاب کی رونمائی ہے، کوئی کسی کے بارے میں کوئی یادگاری ریفرنس ہے، کوئی کسی علمی فکری نشست ہے، اس میں اس کو بلایا جاتا ہے، اور ان کے خیالات بڑے اہتمام سے سنے جاتے ہیں۔ آپ نے شاید کتابیں دیکھی ہوں جسٹس ایم آر کیانی کی، تو یعنی انہوں نے جو نام کمایا جسٹس کیانی صاحب نے، وہ پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ججوں نے نام کمایا ہوگا۔ اور شہزاد اکبر کے نام سے مجھے ایک اور بات یاد آ گئی کہ شہزاد اکبر نے عمران خان کو یہ یقین دلایا تھا، وعدہ کیا تھا کہ جناب بس 3-4 مہینے میں جسٹس فائز عیسیٰ کو ہم ریٹائر کرا دیں گے، برطرف کرا دیں گے، ریٹائر نہیں برطرف کرا دیں گے۔ اور عمران خان دن رات اسی خیال میں مست رہتا تھا کہ فائز کی چھٹی ہونے والی ہے۔ فائز اکبر خیر سے ابھی تک سپریم کورٹ کے جسٹس ہیں، اور اگر کوئی خدا کی طرف سے کوئی انہونی نہ ہو گئی تو وہ اگلے چیف جسٹس بھی ہوں گے۔ لیکن شہزاد اکبر جو ہے وہ پیسوں کا ٹوکرا تو اس نے ضرور کما لیا ہے، لیکن ساتھ میں رسوائی کی کالک اپنے چہرے پر مل کر تاریخ کے کوڑے دان میں وہ بھی ڈوب گیا ہے۔ اور جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس فائز عیسیٰ کی اہلیہ، ان دونوں کی جتنی کردار کشی اس نے کروائی، شہزاد اکبر نے کی اور کروائی اپنے کرائے کے اینکر پرسن سے، صحافیوں سے، وکیلوں سے، اور جس طرح ان کی زندگی تلخ کی، انہیں تنگ کیا FIA کے ذریعے، اور ان کو زندگی ایک قسم کی عذاب بنا دی، یہاں تک کہ عمران خان کا انتقام دیکھیے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کو ایک YouTube کے کلپ میں قتل کی دھمکی دی گئی اور لاش لٹکانے کی دھمکی دی گئی، اور جب یہ کیس کرانے گئے تو چونکہ اوپر عمران خان بیٹھا ہوا تھا، پولیس نے 5 دن تک کیس ہی درج نہیں کیا۔ لیکن اس سے جسٹس فائز عیسیٰ کی عزت پر کیا حرف آیا، ان کی عزت تو اور بڑھ گئی، ان کا مقام اور بڑھ گیا۔ تو جسٹس کیانی اور جسٹس فائز عیسیٰ کے درمیان میں بھی کچھ اور بھی جج گزرے ہیں جنہوں نے عزت کمائی ہے، جن کا نام پاکستان کی تاریخ میں سنہرے حرفوں سے لکھا جائے گا۔ ان میں جسٹس بھگوان داس بھی ہیں، ان میں جسٹس وقار سیٹھ بھی ہیں، اور بھی کئی ہیں۔ اس وقت ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، کبھی اس موضوع پر بات ہوگی تو پاکستانی تاریخ کی ان ججوں کا حوالہ ضرور میں دوں گا، ذکر کروں گا، جن کی وجہ سے دنیا میں پاکستانی ججوں کی عدلیہ کی عزت ہے، اور جن ججوں کی وجہ سے پاکستان کی عدلیہ رسوائی کا شکار رہی ہے یا رسوائی کا شکار کی جاتی رہی ہے، ان کے نام بتانے کی ضرورت نہیں، وہ تاریخ میں دفن ہو گئے ہیں۔ لیکن بہرحال جسٹس منیر سے شروع ہو کر یہ کہانی جسٹس کھوسا پر جسٹس عظمت شیخ اس تک پہنچی، اور اس کے بیچ میں بہت سارے گھناؤنے کردار ہیں جنہوں نے عدلیہ اور قانون کے خلاف، آئین کے خلاف ضمیر فروشی کی، ایمان فروشی کی، دباؤ میں آئے یا پیسہ لیا یا دوسرے مفادات لیے، اور عدل کا، انصاف کا نام انہوں نے بدنام کیا۔ تو ناظرین، اطلاع تو پھر میں نے آپ کو پہنچا دی ہے کہ اس کو 2 دن پہلے، اب یہ جو پیغام اوپر سے آتے ہیں نا، وہ ان کے الفاظ اس طرح نہیں ہوتے کہ آپ اپنا بوریا بستر گول کر لیں، الفاظ یہ نہیں ہوتے، وہاں سے الفاظ کا ایک سٹائل ہوتا ہے۔ مثلا جیسے نواز شریف صاحب کو یہ بتانا تھا کہ تمہاری معاشی پالیسی ہم مسترد کرتے ہیں، تو اس کا جو پیغام تھا وہ ان الفاظ میں دیا گیا کہ معیشت کی حالت اتنی بری نہیں ہے تو اتنی اچھی بھی نہیں ہے۔ یہ اس معیشت کے بارے میں کہا گیا تھا جو 6%، تقریباً 6% کے حساب سے گرو کر رہی تھی، اور اگر وہ اس میں خلل نہ ڈالا جاتا تو آج یہ 8 یا 9% کے برابر ہوتی، اور ہمارا شمار بھی بنگلہ دیش اور بھارت کی فہرست میں ہوتا۔ لیکن خیر وہ ایک الگ موضوع ہے۔
تو اس وقت یہ پیغام ان الفاظ میں دیا گیا تھا کہ معیشت اگر بری نہیں ہے تو اتنی اچھی بھی نہیں ہے، مطلب صاف تھا کہ تمہاری معیشت کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ اسی طرح جب یہ دھرنا نے فساد کا فیصلہ کیا تو اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا فساد نہیں ہونے دیں گے، تو ایک میسج آیا پبلکلی پریس میں کہ فریقین طاقت کے استعمال سے گریز کریں۔ بظاہر تو یہ بڑا سیف فکرہ ہے نا کہ فریقین، لیکن اس کا مطلب سیدھا سادہ یہ تھا کہ اگر حکومت نے ان دھرنائیوں کو، ان بلوائیوں کو، ان فسادیوں کو روکنے کی کوشش کی تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تو میسج کا مطلب کلیئر ہوتا ہے۔ تو اس کو بھی مناسب الفاظ میں، ڈپلومیٹک الفاظ میں یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ اب تمہارے کوچ کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور اسی لیے یہ بہکی باتیں کر رہا ہے۔ اس کے اندر بھی ایک میسج ہوتا ہے جو عمران خان پیغام دیتا ہے۔ مثلا اس نے کل اپنے ترجمانوں کے اجلاس میں یہ کہا کہ نواز شریف فیملی ایک مافیا کی طرح عمل کر رہی ہے، ہمیں اس سے نمٹنا ہے۔ تو یہ تو بات تو پرانی ہے، یہ تو شروع دن سے وہ کھوسا ایک جھوٹی کہاوت نواز شریف پر فٹ کر کے گیا تھا کہ یہ نواز شریف سلسلے مافیا ہے، یہ جو عظمت سعید شیخ اور یہ کھوسا تھا، ان لوگوں نے ایک سازش کے تحت یہ نواز شریف کو مافیا قرار دیا تھا، اور تب سے عمران خان اور اس کی کیبنٹ کے وزیر جتنے ہیں، ترجمان، مشیر، سب یہی کہتے آ رہے کہ نواز شریف مافیا ہے۔ لیکن اس موقع پر عمران خان نے جو بات کی ہے وہ دراصل اس نے عدلیہ کو دھمکانے کی کوشش کی ہے یا عدلیہ کو طعنہ دی ہے۔ کیوں؟ مافیا کی طرح عمل کر رہا ہے۔ مافیا کی طرح کا عمل کیا ہوتا ہے؟ مافیا امریکہ میں تھی، سینٹرل امریکہ میں تھی اور جنوبی امریکہ میں تھی، یعنی جہاں جہاں یہ لاطینی ملک ہے تو ان میں ان کے پنجے بہت گڑے ہوئے تھے، اور یہ ان کے رابطے تھے ججوں کے ساتھ، اور ججوں سے یہ اپنی مرضی کا فیصلہ لے لیتے تھے، اور جو جج فیصلہ ان کی حق میں نہیں دیتا تھا اس کو یہ بروا بھی دیتے تھے۔ تو عمران خان ان ڈائریکٹ الفاظ میں یہ کہہ رہا ہے کہ عدلیہ نواز شریف سے ملی ہوئی ہے یا شریف فیملی سے ملی ہوئی ہے، یار ایک بکواس ہے، یہ بک بک ہے۔ اس نے پرسوں کی تقریر میں بڑا کھل کر ایک بات کی کہ عدلیہ پاکستان کے عوام پر رحم کرے۔ یہ بذات خود ایک توہین آمیز فکر ہے، عدالت کی اس سے توہین ہوئی ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عدلیہ عوام پر رحم نہیں کر رہی بلکہ ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے جو عوام کے دشمن ہے۔ خیر مقصد اس کا یہ تھا کہ عدلیہ عوام پر رحم کرے اور شہباز شریف کو گرفتار کرے، یہی مطلب نکلتا تھا اس کا۔ تو یہ عدلیہ کو اس نے 2 مرتبہ گویا کہ 2 دن کے دوران 2 مرتبہ یہ ایک میسج پہنچایا ہے کہ عدلیہ مافیا کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور مافیا نواز شریف ہے۔ تو یہ ایک اپنی طرف سے اس نے بڑا کلیور میسج دیا ہے، بڑا سمارٹ موو کیا ہے، لیکن یہ اس کی حماقت ہے، کیونکہ یہ اپنی کمزوری ظاہر کر رہا ہے، اپنی بے بسی ظاہر کر رہا ہے، اپنی فرسٹریشن ظاہر کر رہا ہے، اور اس فرسٹریشن کے اظہار کا جو پیغام ہے وہ دوسروں کو تو بعد میں ملے گا، سب سے پہلے اس کی کیبنٹ کے ممبروں کو مل رہا ہے، اس کے ایم این ایز کو مل رہا ہے جو تیاری پکڑ چکے ہیں۔ تو ناظرین، آخر میں یہ چودھری شجاعت نے جو تبصرہ کیا ہے کہ عمران خان ہوش کے ناخن لیں اور ان مشیروں کی چالوں سے بچے جو نہ جانے کس کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ یہ خیر خواہی کا مشورہ آپ اسے کہہ لیں، خیر خواہی اس لیے کہ ظاہر چودھری شجاعت کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان کے بعد چودھریوں کو بھی کوئی مستقبل نہیں ہے۔ ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میاں تمہارا جانے کا وقت ہے، اور جاتے جاتے ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ تمہارے جو کرتوت ہے اور تمہاری جو تباہی ہے اس کا سبب تمہارے نالائق مشیر ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔